اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور تم اللہ سے ڈرو، اور بلا شبہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ حجرات کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے، اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرما رہے ہیں، یہ 67ویں آیت مبارکہ ہے، 67۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے دین کی ایک بہت ہی بڑی وضاحت فرما دی۔ ایمان والوں کو اس بات سے آگاہ فرما دیا کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ دین وحی الہی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا، اور اس کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے مثل بھی ایک چیز عطا کی گئی، اور وہ مثل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، آپ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ دین انہی دو چیزوں کا نام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج کے دن ہم نے دین آپ پر مکمل کر دیا، اور اسلام کو تمہارے لیے پسند فرمایا۔ میرے پیارو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ سے خطاب فرمایا، اور دین کی اہم باتیں وہاں دہرائیں، دین کا خلاصہ پیش کیا، اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے نہ صرف پہنچا دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا فرما دیا۔ اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ اور میرے پیارو، اس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ میری یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود ہیں، ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں غائب ہیں، یہاں موجود نہیں ہیں۔ حاضرین غائبین تک ان باتوں کو پہنچا دیں۔ میرے پیارو، وہ باتیں، وہ دین، وہ مکمل دین، اس میں نہ تو کسی اضافے کی اجازت دی گئی، نہ کسی کمی کی اجازت دی گئی، بلکہ فرمایا میری یہ باتیں، یعنی جو دین جس کی گواہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے لی کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا، جس کی گواہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے طلب فرمائی، اور صحابہ نے اس کی گواہی دی، اللہ کے پاک پیغمبر نے وہی دین صحابہ کو حکم فرمایا کہ وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اب اس میں نہ
کسی کمی کی گنجائش ہے نہ زیادتی کی گنجائش ہے۔ میرے پیارو، کوئی اس میں کمی کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہر بدعت دین کے اندر گھڑے ہوا نیا عمل، 2 عیدیں ہیں، کسی نے 3 یا 4 بنا دی۔ ليلۃ القدر کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کسی نے اور راتوں کی فضیلتیں بتا دی۔ میرے پیارو، یہ کسی انسان کے لیے بھی جائز نہیں، اور فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میرے پیارو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حوض کوثر پر کچھ لوگ میری طرف بڑھیں گے کہ میں انہیں پانی پلاؤں، فرشتے انہیں روک دیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کیا وجہ ہے، ان کو پیچھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ میرے پیارو، دین صرف وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ کوئی آدمی اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم رات بھر جاگیں گے، کسی نے کہا میں روزے رکھوں گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا۔ میرے پیارو، یہ سنت اعمال ہے، جو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا اور سمجھے گا کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، وہ نیکی نہیں ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے جو دین پہنچایا اسی پر اکتفا کرنا۔ نئی چیزوں چھوٹی سے چھوٹی بھی صحابہ کو گوارا نہیں تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کے آخری زمانے میں ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں اذان کے بعد ایک آدمی پھر سے لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا تھا، تو عبداللہ بن عمر نے کہا مجھے یہاں سے لے چلو، میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، یہاں انہوں نے کوئی نئی بدعت شروع کر دی ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں تو صرف نماز کے لیے اذان ہی سے بلایا جاتا تھا۔ میرے پیارو، صحابہ کو یہ بات کسی قدر گوارا نہیں تھی کہ دین میں کوئی نئی چیز داخل کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔